نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے فضائل بیان کیے گئے۔ اب ہم قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت اہم گفتگو ہے اور ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ہماری مختصر سی گفتگو کو ضرور سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں یا آپ کسی بھی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ کو کوئی قرآنی عمل، روحانی عمل چاہیے تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی خدمت ہمارا اعزاز ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہماری اسکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمیں ہمارے نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر 0305642537، 0305 64 25 397۔ ناظرین، قربانی کے فضائل کے بعد اب ہم گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے وجوب کی شرائط کے حوالے سے مسئلہ غور سے سماعت کیجیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا۔ ہر مسلمان کو چیدہ چیدہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ قربانی کے حوالے سے فرمایا فقہا نے کہ جس نے منت مانی ہو کہ میں نے فلاں کام ہوا تو قربانی کرنی ہے، 1 بکری 2 بکری، جتنی بھی منت مانے گا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور یہ شرط رکھ لے کہ میں نے ایام قربانی میں عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ کو کرنی ہے، 11 کو کرنی ہے، 12 کو کرنی ہے، دن مقرر کر لیتا ہے تو پھر اسی دن اس کو قربانی کرنا لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ، مرنے سے پہلے کوئی شخص، عورت ہو یا مرد، بالغ و عاقل، یہ وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء قربانی کر لیں، پھر اس کا چھوڑا ہوا ترکہ دیکھا جائے گا۔ اگر تہائی مال نصاب سے زیادہ ہے تو پھر اس کی طرف سے ورثاء کو قربانی کرنی چاہیے۔ کل مالیت کے 3 حصے کر لیے جائیں، تیسرا حصہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو پھر ورثاء کو قربانی کرنا مرنے والے کی طرف سے لازم ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ، کسی کے پاس اپنا رہائشی مکان ہے اور کھانے پینے کے ساز و سامان کے علاوہ، استعمال کے کپڑوں کے علاوہ اتنی مالیت موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی
موجود ہے تو بھی قربانی کرنا واجب ہے، یا اتنا سامان روزمرہ کے استعمال کے علاوہ کسی کے پاس موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کراس کر جائے یا اس کے برابر ہو جائے تو بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، رہائشی مکان کے علاوہ، استعمال کے کپڑوں کے علاوہ، روزمرہ کے ساز و سامان کے علاوہ ایک اور مکان موجود ہے اور وہ کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ آ رہا ہے۔ کرائے کے علاوہ اگر کوئی آمدنی نہیں ہے، گزر بسر صرف اور صرف اسی کرائے پہ ہو رہا ہے جو دوسرے مکان کا کرایہ آ رہا ہے، روزمرہ کے ساز و سامان اور استعمال کی چیزوں کے علاوہ کوئی اور سامان بھی نہیں ہے، جو نصاب کو پہنچے، نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا پھر 52.5 تولہ چاندی، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ آمدنی کا ذریعہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اسی سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے اور اپنے بچوں کا بھی گزر بسر اسی سے چلا رہا ہے، خرچہ چلا رہا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، رہائشی مکان کے علاوہ کوئی دوسرا پلاٹ موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، وہ اگرچہ خالی پڑا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے لیا ہے یا پھر ویسے خریدا ہے کہ اس پر بچوں کے گھر بنائیں گے، قیمت مارکیٹ کی کم تھی اس لیے کسی ٹاؤن میں مکان خرید لیا یا پلاٹ خرید لیا اور وہ اضافی پڑا ہوا ہے، ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ سکونتی مکان کے علاوہ مکان خالی پڑا ہوا ہے، کرائے پہ نہیں دیا ہوا، مسئلہ نمبر 6 بتا رہا ہوں۔ سکونتی مکان کے علاوہ مکان خالی پڑا ہوا ہے مگر کرائے پہ نہیں دیا ہوا، تب بھی قربانی واجب ہے۔ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو اور وہ زائد پڑا ہوا ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بچے پر اور پاگل پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ بچے پر اور پاگل پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ بچہ عاقل نہیں، بالغ نہیں، اس پر احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے، اس لیے اس پر قربانی نہیں، اور مجنون کے اوپر بھی نہیں، مجنون پاگل اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، عورت کے پاس اس کے جہیز میں دیا ہوا سامان 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے قیمتاً، زیورات اتنا ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، یا جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بنتی ہے، تو اس عورت پر ذاتی طور پہ قربانی واجب ہے، شوہر پیسہ دے یا نہ دے اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 9، کوئی شخص ملازم ہے، اس کا گزر بسر اور بچوں کا خرچہ اس کی تنخواہ سے چلتا ہے اور وہ بچا کے نہیں رکھ سکتا، نہ ہی اس کے پاس روزمرہ کے ساز و سامان اور استعمال کی چیزوں کے علاوہ کوئی اور سامان باقی ہے جو نصاب کو پہنچے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں، کیونکہ اس کی ماہانہ آمدنی اتنی ہے کہ وہ اپنا گزر بسر اور اپنے بچوں کا گزر بسر صرف کر رہا ہے اس سے،
اور اپنے بچوں کا خرچہ چلا رہا ہے۔ اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مزید کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے جس کا جواب آپ کو ابھی تک نہیں ملا، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کے لیے چیدہ مسائل احکام شرعیہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے بڑے بڑے تمام مسائل اور مصائب کے حوالے سے صرف اور صرف تعلیمات نبوی اور قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے اور اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیجیے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔